پینٹر کو ہمراہ لے کر آیا ہوں تاکہ فلیٹ کو پینٹ کرنے کے لیے آپ کی موجودگی میں ہدایات دی جا سکیں۔ باہر سے ایک نرم سی آواز سنائی دی اور مس الماس نے شاید آواز کی نرمی کا اندازہ لگاتے ہوئے چٹھانیاں کھول دیں، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، کیونکہ وہی دونوں آدمی جو ہوٹل ہنی مون کے کمرے میں اچانک آ گئے تھے ریوالور ہاتھوں میں پکڑے اندر آ گئے۔ کک کک، کیا مطلب؟ مس الماس نے دوسری چیخ کو حلق میں روکتے ہوئے کہا۔ برونو کہاں ہے؟ صفدر دوسرے کمرے چیک کرو، احتیاط سے گولی مار دینا۔ دیکھتے ہی عمران نے باقی فکرہ صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کون برونو؟ یہاں کوئی برونو نہیں ہے اور میں پولیس کو فون کرتی ہوں، مس الماس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کافی کی دوسری پیالی کس کے لیے بنا رہی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، برونو باہر نکل گیا ہے۔ اسی لمحے کمرے سے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے بجلی کی سی پھرتی سے ہاتھ گھمایا اور ریوالور کا بٹ پوری قوت سے سامنے کھڑی ہوئی مس الماس کی کنپٹی پر پڑا اور وہ چیختی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ عمران بھاگتا ہوا ملحقہ کمرے میں گیا تو اس نے صفدر کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔ وہ چھت کی طرف جا رہا ہے، قد و قامت وہی ہے لیکن چہرہ بدلا ہوا ہے، صفدر نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے باہر جھانکا اور دوسرے لمحے اسے جھرجھری سی آ گئی، کیونکہ برونو ایک پتلی سی کگر پر کھڑا تھا اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کا جسم جھول رہا تھا اور وہ کگر سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پائپ کو پکڑنے کی کوشش میں تھا۔ اوپر چھت پر جاؤ جلدی، اور خیال رکھنا اس کی جیب میں کیپسول ہوگا، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑا۔ عمران دانت پیس رہا تھا۔ ویسے وہ چاہتا تو یہاں سے گولی مار کر اسے نیچے گرا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے نیچے گرتے ہی اس کی جیب میں موجود کیپسول ٹوٹ جائے گا اور پھر پلک جھپکنے میں دارالحکومت کے کروڑوں افراد کی موت ہو جائے گی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اب سڑک پر ٹریفک رکنے لگی تھی، کئی لوگ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے عمران نے برونو کو جھٹکا کھا کر نیچے گرتے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، مگر دوسرے لمحے وہ آنکھیں کھولتے ہی چونک پڑا جب اس نے برونو کو پائپ سے چمٹ کر اوپر کی طرف چڑھتے دیکھا۔ برونو واقعی حیرت انگیز قوت برداشت کا مالک تھا، ورنہ اس قدر بلندی پر اتنی چھوٹی سی کگر پر اپنے آپ کو سنبھالنا بھی ناممکن تھا۔ رک جاؤ برونو، رک جاؤ، واپس آ جاؤ، عمران نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر مجھے گولی ماری تو وہ کیپسول ٹوٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، برونو نے پائپ سے چمٹے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا اور شاید اسی لمحے اس نے صفدر کی جھلک چھت پر دیکھ لی تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور یوں لگا جیسے پائپ پر اس کی گرفت ختم ہو رہی ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آخری منزل کے ایک ایسے چھپکے پر اتر جانے میں کامیاب ہو گیا جو شاید ڈیزائن کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی چھپکے کے پیچھے ٹھوس دیوار تھی، سر پر لینٹر آگے کو بڑھا ہوا تھا، اس طرح وہ اوپر کی طرف سے بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ چھپکے کا نچلا حصہ اس کے گھٹنوں تک بالکنی کے انداز میں اوپر کو اٹھا ہوا تھا، البتہ اس چھپکے کی دونوں سائڈوں میں کھڑکیاں کافی فاصلے پر تھیں اور صرف وہ پائپ ایسا تھا جس کے ذریعے اس چھپکے تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی ہمت کر کے، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک آدمی کے قد جتنا فاصلہ تھا اور برونو شاید چھت پر صفدر کی جھلک دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔ نیچے سڑک پر ٹریفک رک چکی تھی اور اب بے شمار افراد سر اوپر کیے حیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔ سنو، غور سے سنو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا کیپسول ہے جس میں دنیا کے قاتل ترین جراثیم بند ہیں۔ اگر میری بات نہ مانی گئی یا مجھ پر زبردستی قابو پانے کی کوشش کی گئی تو میں پلک جھپکنے میں یہ کیپسول کھول دوں گا یا اسے نیچے سڑک پر پھینک کر توڑ دوں گا، اور اس کیپسول کے ٹوٹتے ہی یہ جراثیم ہوا میں مل جائیں گے اور پھر ایک سیکنڈ کے اندر دارالحکومت میں موجود ہر جاندار موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ اس لیے جیسا میں کہوں ویسا کرو، ورنہ برونو نے جیب سے ایک جدید انداز کا میگا فون نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز دور دور تک یوں پھیلتی چلی گئی جیسے وہ انتہائی طاقتور لاؤڈ سپیکر پر بول رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ ڈبیا نکال کر اسے کھولا اور اس میں سے نیلے رنگ کا کیپسول نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جو دور سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اپنے ملک کی دفاعی لیبارٹریوں کے سائنسدانوں سے پوچھ لو۔ سنو، میری شرائط تسلیم کر لو ورنہ میں پلک جھپکتے ہوئے ان سب کچھ فنا کر دوں گا، برونو نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا، اور عمران جو کھڑکی میں موجود تھا تیزی سے واپس پلٹا اور پھر دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ برونو نے واقعی سب کو ایک خوفناک سچویشن میں پھنسا دیا تھا۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ پورے دارالحکومت کے لاکھوں افراد کی زندگیاں اس کی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ نادر اپارٹمنٹس کو پولیس، انٹیلیجنس اور ملٹری کے افراد نے گھیر رکھا تھا۔ برونو کی میگا فون پر چیختی ہوئی آواز نے دور دور تک موجود افراد کو موت کے خوف سے منجمد کر دیا تھا، اور عمران نے پہلی ہی فرصت میں سر سلطان کو فون کر کے صحیح صورتحال بتا دی تھی تاکہ وہ تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اگر کوئی جیالہ سپاہی اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایسا اقدام نہ کر گزرے جس کے نتیجے میں وہ کیپسول نیچے گر پڑے یا کھل جائے اور نتیجے میں لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں۔
یہی وجہ تھی کہ سر سلطان نے عمران کا فون ملتے ہی اصل صورتحال سے فوری طور پر اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اعلیٰ حکام نادر اپارٹمنٹس میں پہنچ گئے۔ عمران کے کہنے پر دفاعی لیبارٹری کے سربراہ ڈاکٹر ناتھن کو بھی بلا لیا گیا، اور جب ڈاکٹر ناتھن نے بتایا کہ موجودہ موسم ایسا ہے کہ اگر کیپسول میں موجود جراثیم کیپسول سے باہر آ گئے تو وہ باقاعدہ اپنا کام شروع کر دیں گے اور 100 میل کے دائرے میں تمام جاندار پلک جھپکنے میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، تو اعلیٰ حکام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے میگا فون پر برونو کو رام کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن برونو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا کہ اس کی شرائط فوری طور پر مانی جائے ورنہ وہ کیپسول کھول دے گا، اور اب تو اس نے اپنی شرائط کو منوانے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت بھی دے دیا تھا۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر کو بلڈنگ کے اوپر لے آیا جائے جس کے ساتھ مضبوط رسی کے ساتھ ایک جھولا موجود ہونا چاہیے۔ برونو اس جھولے پر بیٹھے گا اور ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا اسے ایئرپورٹ پر اتار لے گا، جہاں ایک تیز رفتار جہاز موجود ہونا چاہیے جس کا ٹینک فیول سے بھرا ہوا ہو اور نزدیک کوئی آدمی نہ ہو، اور وہ اس جہاز کو اڑا کر ملک کی سرحد پار کرے گا۔ اس جہاز کو ہٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ وہ کیپسول کھول دے گا، باقی ہدایات وہ سرحد پار پہنچنے پر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ شرط بھی تھی کہ اسے ایک گیس ماسک اور لانگ رینج ٹرانسمیٹر بھی جھولے میں ہی مہیا کیا جائے، ایسا ٹرانسمیٹر جو 6601 ساخت کا ہو۔ ظاہر ہے اس کی شرائط ایسی تھیں کہ اگر ان پر ان کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا جائے تو پھر برونو کو کیپسول سمیت اس ملک سے باہر جانے سے کوئی نہ روک سکتا تھا، اور اعلیٰ حکام کسی بھی صورت میں اس کیپسول کو ملک سے باہر لے جانے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ تھے، اور نہ ہی وہ اس کے کھلنے اور ٹوٹنے کا خطرہ مول لے سکتے تھے۔ برونو نے سب کو ایسی عجیب و خطرناک صورتحال سے دوچار کر دیا تھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر برونو پر کس طرح قابو پایا جائے کہ کیپسول صحیح سلامت اس کے قبضے سے حاصل کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے لانگ رینج رائفل سے گولی مار دی جائے تو کیپسول اس کے ہاتھ سے چپکے میں ہی گرے گا اور شاید کم بلندی کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ سارحمان نے سر سلطان اور دیگر حکام سے مخاطب ہو کر کہا، ہرگز نہیں، ہم کسی صورت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سر سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تو پھر اس کی شرائط مان لو اور نکل جانے دو اسے، بعد میں تمہاری سیکرٹ سروس جا کر اسے کیپسول وصول کر لے گی۔ سارحمان نے انتہائی غصیلے انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا، سارحمان یہ موقع غصہ یا طنز کرنے کا نہیں ہے، یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے، ہمیں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا اور کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی جس سے ہم اس مجرم سے کیپسول صحیح سالم حالت میں وصول کر لیں۔ سر سلطان نے خشک لہجے میں کہا، اور سارحمان نے منہ بنا لیا۔ پورے دارالحکومت میں کام بند ہو چکا تھا، ہر شخص موت کے خوف سے پاگل ہو گیا تھا، لوگ گھروں، دفتروں اور دکانوں سے باہر آ گئے تھے، نادر اپارٹمنٹس کے چاروں اطراف میں لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے تھے، اخبارات کے دفاتر میں ٹیلی فونوں کا تانتا بن چکا تھا، پولیس اور ملٹری کی گاڑیاں پورے شہر میں گھوم کر لوگوں کو پرسکون رہنے کی تلقین کر رہی تھی، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں کو پرسکون رہنے کے لیے بار بار اعلانات کیے جا رہے تھے، اور اب تو ٹیلی ویژن والوں نے اپنے کیمرے نادر اپارٹمنٹس کے قریب فٹ کر دیے تھے اور اب تمام کارروائی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جا رہی تھی۔ ادھر صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بار بار فون آ رہا تھا کہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، لیکن کسی کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آ رہی تھی۔ سب کے دماغ خوف اور پریشانی نے منجمد کر دیے تھے، وہ جو بھی تجویز سوچتے اسے فوراً ہی رد کر دیتے کیونکہ ہر ترکیب میں بہرحال رسک موجود تھا۔ وہ کہاں ہے تمہارا چہیتا X2، بلاؤ اسے، کیوں نہیں بلاتے؟ سارحمان نے کاٹ کھانے والے لہجے میں سر سلطان سے کہا۔ وہ شاید اس موقع پر اپنی انتقامی حس کو تسکین دے رہے تھے۔ سر سلطان بار بار اسپیشل ٹرانسمیٹر پر عمران کے متعلق بلاک 0 سے پوچھ رہے تھے، لیکن عمران غائب تھا، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ادھر برونو بڑے اطمینان سے اس چھپکے پر کھڑا تھا، اس نے ایک ہاتھ میں کیپسول پکڑ رکھا تھا، اس نے ہاتھ چھپکے کی کگر پر رکھا ہوا تھا تاکہ ہر شخص اس کی موجودگی سے واقف ہو جائے۔ اس کا شاید یہ مطلب بھی تھا کہ اگر اس پر زبردستی کی گئی تو وہ پلک جھپکنے میں مٹھی کھول کر کیپسول کو نیچے گرا دے گا یا پھر اسے کگر سے مار کر توڑ دے گا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ بار بار میگا فون سنبھالے کیپسول میں موجود جراثیموں کی خوفناک کارکردگی اور اپنی شرائط پوری ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اور ظاہر ہے اب برونو اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا۔ اگر برونو واقعی کیپسول توڑ دیتا یا کھول دیتا تو پھر دارالحکومت میں بسنے والے انسانوں اور دوسرے جانداروں کو دنیا کی کوئی طاقت بھی خوفناک موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اعلیٰ حکام بار بار برونو کو رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسے ہر قسم کا تحفظ دینے، اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے اور اسے بحفاظت سرحد پار کرانے کے وعدے کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے برونو ایسی چالوں میں کہاں آتا تھا۔ اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، اور اب تو اس نے باقاعدہ اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس آدمی کی شرائط مان لی جائیں۔
سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں کہا وہ شدید ترین ذہنی کشمکش کے بعد آخرکار اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایمرجنسی وائرلیس فون پر صدر مملکت سے اجازت لینے کے لیے بات چیت شروع کر دی اور پھر تھوڑی سی بحث کے بعد صدر مملکت بھی مان گئے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مجرم کی شرائط مان لی جائیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ صدر مملکت سے اجازت لینے کے بعد سر سلطان نے برونو کی شرائط ماننے کا اعلان کر دیا اور حکام نے طاقتور میگا فون پر برونو کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ وہ مطمئن رہے۔ لاکھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے حکومت نے اس کی تمام شرائط منو عن تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جلد ہی اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد دارالحکومت میں موجود ہر شخص نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سب مطمئن ہو چکے تھے کہ اب ان کی زندگیاں تو بہرحال بچ ہی جائیں گی۔ سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں وزارت دفاع کے سیکرٹری کو مجرم کی شرائط پوری کرنے کے لیے کہہ دیا اور سیکرٹری وزارت دفاع نے ہیلی کاپٹر، جہاز اور ٹرانسمیٹر کا بندوبست کرنے کے لیے احکامات دے دیے۔ البتہ سر سلطان کو عمران پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ایسے نازک موقع پر ایسا غائب ہوا تھا کہ کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اور سر سلطان سوچ رہے تھے کہ اب ایکس 2 کا اعلیٰ حکام پر قائم تاثر کہ وہ ہر قسم کی سچویشن پر قابو پانے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ صدر مملکت نے بھی ایکس 2 کے متعلق ایسے تاثرات دیے تھے جیسے انہیں ایسے موقع پر ایکس 2 کی نااہلی پر شدید رنج پہنچا ہو، لیکن ظاہر ہے سر سلطان جواب میں کیا کہہ سکتے تھے۔ وہ بس دانتوں سے ہونٹ کاٹتے رہ گئے، جبکہ سر سلطان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ بلیک زیرو پاگلوں کسی انداز میں دانش منزل کے آپریشن روم میں ٹہل رہا تھا۔ سامنے دیوار میں نصب ٹیلی ویژن اسکرین روشن تھی اور اس پر نادر اپارٹمنٹس کے آخری منزل کے قریب چھپکے پر کھڑا ہوا برونو تو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اپارٹمنٹس کے ارد گرد موجود ہزاروں افراد کو بھی کیمرہ فوکس میں لا رہا تھا اور کمنٹیٹر لمحہ بلمحہ کی رپورٹ نشر کر رہا تھا۔ وہ اعلیٰ حکام کی طرف سے ہونے والے اعلانات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تاثرات بھی نشر کر رہا تھا۔ ہر شخص کی یہی رائے تھی کہ لوگوں کی زندگیاں بچانا حکومت کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی نااہلی پر بھی شدید تنقید کر رہے تھے۔ ادھر سر سلطان کئی بار ٹرانسمیٹر پر اس سے انتہائی غصیلے انداز میں بات کر چکے تھے، لیکن بلیک زیرو سوائے بے بسی سے ہونٹ کاٹنے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ ایسی صورتحال نے اس کے ذہن کو معاف کر کے رکھ دیا تھا اور عمران یوں غائب تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو۔ عمران نے اس سے سرے سے رابطہ ہی قائم نہیں کیا تھا۔ البتہ جولیا اور صفدر نے اسے ٹرانسمیٹر پر صورتحال بتائی تھی کہ کس طرح وہ عمران کے ساتھ برونو کا پیچھا کرتے ہوئے نادر اپارٹمنٹس میں پہنچے اور کس طرح برونو نے ان سے بھی عمران کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ بھی عمران کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ عمران مس الماس کے کمرے سے غائب ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بلیک زیرو نے جولیا اور صفدر کو ٹرانسمیٹر لائن پر رہنے کا حکم دیا اور انتظار کے لیے کہا، اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ چند لمحے پہلے سر سلطان نے فون پر اس سے اچھی خاصی تلخ گفتگو کی تھی، لیکن بلیک زیرو نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ عمران کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ہی وہ دستیاب ہوا وہ انہیں کال کرے گا۔ اب صورتحال آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر بلیک زیرو بری طرح چونک پڑا جب اس نے اعلیٰ حکام کی طرف سے مجرم کی تمام شرائط تسلیم کر لیے جانے کا اعلان ٹیلی ویژن پر سنا تو اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ان شرائط کے اس طرح کھلے عام تسلیم کر لیے جانے کا مطلب تھا کہ حکومت مجرم کے سامنے نہ صرف ہتھیار ڈال چکی ہے بلکہ واضح طور پر شکست تسلیم کر چکی ہے، اور ایک مجرم کے سامنے حکومت کے اس طرح کھلے عام شکست تسلیم کر لینا کم از کم بلیک زیرو کے لیے خودکشی کا مقام تھا۔ سیکرٹ سروس اور ایکس 2 جو پوری دنیا میں مجرموں کے لیے ہوا بنی ہوئی تھی، اپنے ہی ملک میں بھرپور وسائل رکھنے کے باوجود ایک مجرم کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ ایسی سیکرٹ سروس اور ایسے ایکس 2 کا اب کیا وقار اور بھرم باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایسی شکست تھی جس کا تصور کم از کم بلیک زیرو اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی۔ وہ سوائے دان پیسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے عمران پر بے طرح غصہ آ رہا تھا کہ جو نہ جانے کہاں جا چھپا تھا۔ وہ ڈھیلے انداز میں چلتا ہوا کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جواری آخری بازی ہار کر منہ لٹکائے ایک طرف جا بیٹھتا ہے۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی تو بلیک زیرو نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ ظاہر ہے کال کسی ممبر کی طرف سے ہوگی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے ممبروں کو کیا جواب دے گا، جو کہ اسے آج تک مافوق الفطرت صلاحیتوں کا مالک سمجھتے چلے آ رہے تھے۔ ایسی صلاحیتوں کا مالک جو ہر قسم کی سچویشن پر حیرت انگیز طریقے سے قابو پا لینے کا گر جانتا ہے، لیکن اب ظاہر ہے ایکس 2 بھی شکست کھا چکا تھا۔ یس ایکس 2 بلیک زیرو کا لہجہ گو مخصوص تھا، لیکن آواز میں شکست تسلیم کر لینے کا ڈھیلا پن بھی نمایاں تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے بلیک زیرو، کیا تمہاری مرغی نے انڈے دینے چھوڑ دیے ہیں جو اتنے مایوس ہو رہے ہو؟ فکر نہ کرو، میں تمہیں نئی مرغی لا دوں گا، روزانہ 10 انڈے دینے والی۔ پھر سیکرٹ سروس چھوڑ کر بے شک انڈے بیچنے کا کام شروع کر دینا۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران کی آواز میں یوں چہکار تھی جیسے موجودہ سچویشن کا اسے سرے سے علم ہی نہ ہو یا پھر اس کا اس صورتحال سے کوئی تعلق نہ ہو۔
عمران صاحب آپ کہاں ہیں؟ یہ موقع تھا غائب ہو جانے کا، کیا یہی ہے فرش شناسی؟ بلیک زیرو عمران کی آواز سنتے ہی غصے کی شدت سے پھٹ پڑا۔ اسی لمحے اس کے ذہن سے یہ بھی نکل گیا کہ اصل عمران ہی X2 ہے۔ ارے ارے اتنا غصہ! دھیرج دھیرج، کوئی بات نہیں، مرغی آ جائے گی۔ ارے ہاں، ذرا سر سلطان کو کہہ دو کہ وہ برونو کی شرائط تسلیم کرنے کا اعلان تو کر چکے ہیں، لیکن ذرا اسے پورا کرنے میں وقفہ دیں، آخر اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ عمران کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب آپ صورتحال نہیں جانتے وہاں تو، بلیک زیرو نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ عمران کی حیثیت جاننے کے باوجود اسے عمران پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ میں سب جانتا ہوں طاہر صاحب، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سنو، جولیا کو کہہ دو کہ وہ اپنے ممبروں کو لے کر فوری طور پر نادر اپارٹمنٹس کے مقابل کی عمارت شارٹن پلازا کی 12ویں منزل کا کمرہ 24 فوری طور پر خالی کرا لیں۔ سنو، انہیں کہہ دینا کہ میرے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ عمران کے لہجے میں یکلہہ سختی اونچ کر آئی تھی۔ مگر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ اس پر بلیک زیرو نے نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا، تم بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ لینا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے جلدی سے ریسیور رکھا اور پھر سامنے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو سر سلطان، پلیز اٹینڈ دی کال، X2 کالنگ یو اوور، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں تیز آواز میں کہا۔ یس سلطان اٹینڈنگ، اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اوور، دوسری طرف سے سر سلطان کی ذہن میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر سلطان، شرائط پر عمل درآمد میں وقفہ ڈالا جائے، ہم مجرم کو قابو میں کر رہے ہیں، اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اب میں یہ اعلان کر دوں کہ شرائط نہیں مانی جا رہی؟ اوور، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ شرائط کے عمل درآمد میں وقفہ ڈالا جائے، انہیں فوری طور پر پورا نہ کیا جائے، اس وقت تک نہیں جب تک میں آپ کو نہ کہوں، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ تو کیا آپ پاکیزائی ایجنٹ مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا ترکیب سوچی ہے آپ نے؟ اوور، سر سلطان نے اس بار اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، اسے تو خود معلوم نہیں تھا کہ عمران کیا کرنے والا ہے۔ اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی بدلی اور جولیا کو کال کر کے اس نے عمران کی دی ہوئی ہدایات اپنی طرف سے اسے پہنچانی شروع کر دیں۔ ایک سرخ رنگ کی کار جس پر موٹے موٹے حروف میں انٹیلیجنس کے الفاظ لکھ کر چپکائے گئے تھے، سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی نادر اپارٹمنٹس کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ کار کی چھت پر لگے ہوئے لگیج ریک میں ایک بڑی سی مشین بندھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر پاکیزا کے معروف ترین سائنسدان سرداور بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کا چہرہ مطمئن تھا، جبکہ سرداور کے چہرے پر کھنچاؤ کے آثار نمایاں تھے۔ عمران نادر اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی پارکنگ میں کھڑی ایک کار اڑا کر سیدھا سرداور کی لیب کی طرف دوڑا تھا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ برونو کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایکٹیمیا کی ایک انتہائی طاقتور اور فعال تنظیم جگر فال کا اسپیشل تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، اور ایجنٹ بھی ون، اور ظاہر ہے ایسے ایجنٹ عام لوگ نہیں ہوا کرتے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں 5-6 نہیں بلکہ 10-12 حصے ہوتے ہیں، اور موقع کے مطابق سچویشن کو ڈیل کرنا اور اپنے حق میں کرنے کی انہیں کڑی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برونو نے جیسے ہی اپنے آپ کو گرے ہوئے دیکھا، اس نے فوراً ہی سچویشن کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کیپسول کھولنے کی دھمکی دے کر صورتحال کو بدل دیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اب برونو پر اس طرح قابو پانا کہ بلیو کیپسول صحیح سلامت میں اسے حاصل کر لیا جائے، عام حالات میں ناممکن ہوگا۔ برونو ذرا سا شبہ پڑنے پر بھی اپنی اور دارالحکومت کے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیل جانے سے دریغ نہیں کرے گا، اسی لیے اسے قابو میں کرنے کے لیے ایک نیا ہی منصوبہ عمران نے سوچا تھا۔ چنانچہ وہ کار لیے انتہائی تیز رفتاری سے اسے دوڑاتا ہوا سرداور کے پاس پہنچا، اور جب اس نے سرداور کو ساری صورتحال بتائی تو سرداور انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہیں ان جراثیموں کی تباہ کن کارکردگی کا اچھی طرح علم تھا۔ اور عمران کو سرداور سے پہلی بار پتہ چلا کہ ان جراثیموں کا انکشاف کرنے والا سائنسدان ڈاکٹر مارٹن ان کا شاگرد تھا۔ ان کے مشورے سے وہ ان جراثیموں پر تحقیقات کر رہا تھا، لیکن چونکہ ان جراثیموں سے بننے والے ہتھیار کا تعلق دفاع سے تھا، اس لیے اسے دفاعی لیبارٹری میں مکمل کیا جا رہا تھا۔ بہرحال جب عمران نے انہیں برونو کو پکڑنے اور اسے بلیو کیپسول حاصل کرنے کا اپنا منصوبہ بتایا، جسے وہ جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا، تو سرداور نے پہلے تو اسے منع کیا، کیونکہ اس منصوبے کی عمل درآمد میں عمران کے لیے ذاتی طور پر انتہائی رسک تھا۔ لیکن جب عمران نے انہیں بتایا کہ لاکھوں افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو سرداور رضامند ہو گئے۔ پھر انہیں منصوبے پر عمل درآمد کے لیے مطلوبہ سامان تیار کرنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ یہ وہی وقت تھا جب کہ سر سلطان اور بلیک زیرو عمران کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ سامان تیار کر کے جب عمران اور سرداور لیبارٹری سے باہر نکلنے کے لیے کوشن روم میں پہنچے، تو وہاں انہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہونے والے اعلانات سے موجودہ صورتحال کا پتہ چلا، اور عمران نے لیبارٹری سے ہی فون کر کے بلیک زیرو کو ہدایات دیں اور انہیں شرائط پر عمل درآمد میں وقفہ دینے کا حکم دے کر وہ دونوں کار میں بیٹھ کر تیزی سے نادر اپارٹمنٹس کی طرف دوڑ پڑے۔
کیا تمہیں یقین ہے عمران کہ تمہارا یہ منصوبہ 100% کامیاب رہے گا؟ سرداور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہ ہوگا تو کیا ہوگا، موت ہی آخری حد ہے، آ جائے گی، عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیا۔ سرداور کو ان جراثیموں کی وجہ سے پھیلنے والی موت کے خوف سے ہی جرجری آ گئی۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی نادر اپارٹمنٹس کے سامنے شارٹن پلازا کے پورچ میں جا کر رکی اور دوسرے لمحے عمران اچھل کر باہر نکلا۔ دوسری طرف سے سرداور باہر آ گئے۔ عمران نے کار کی چھت سے کیمرہ نما مشین اٹھائی اور اسے کاندھے پر ڈال کر وہ بھاگتا ہوا شارٹن پلازا کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ سرداور بھی اس کے پیچھے تھے اور تھوڑی ہی دیر بعد لفٹ نے انہیں 12ویں منزل پر پہنچا دیا۔ وہاں سیکرٹ سروس کے تقریباً تمام ارکان موجود تھے۔ کمرہ 24 خالی کرا لیا گیا تھا۔ یہ کمرہ بالکل اس جگہ کے مقابل تھا جہاں سامنے نادر اپارٹمنٹس کے چپکے پر برونو ہاتھ میں کیپسول پکڑے واضح بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ برونو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلیو کیپسول کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ اس طرح چپکے کی کگر پر رکھا ہوا تھا جیسے دھمکی دے رہا ہو کہ وہ اگر چاہے تو ایک لمحے میں کیپسول کو اس کگر سے ٹکرا کر توڑ سکتا ہے۔ وہ میگا فون منہ سے بار بار لگائے چیخ رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر ابھی تک کیوں نہیں پہنچا، جلدی ہیلی کاپٹر لایا جائے ورنہ وہ کیپسول توڑ دے گا۔ اور نیچے حکومت کی طرف سے طاقتور میگا فون پر اسے اطلاع دی جا رہی تھی کہ اس کی مرضی کے مطابق انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں اور بس ہیلی کاپٹر اسے لینے کے لیے پہنچنے ہی والا ہے۔ اور ارد گرد پھیلے ہوئے ہر شخص کی نظریں آسمان پر جمی ہوئی تھی، انہیں بھی شاید اس ہیلی کاپٹر کا انتظار تھا۔ عمران نے مشین کو جلدی سے کھڑکی کے سامنے فٹ کیا۔ سرداور نے اس پر سے غلاف ہٹایا۔ مشین واقعی کسی ٹیلی ویژن کیمرے جیسی تھی اور پھر عمران نے اس کی تار کا سرا الیکٹرک پلگ سے جوڑ دیا اور دوسرے لمحے بٹن دباتے ہی مشین میں زندگی کی لہر دوڑنے لگی اور اس کے اوپر لگی ہوئی پلیٹ پر چھوٹے چھوٹے مختلف بلب جلنے بجھنے لگے۔ عمران نے مشین کا فوکس بالکل اس طرح سیٹ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ چپکے میں کھڑی ہوئے برونو کی تصویر کو کیمرے میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ ٹھیک ہے سرداور، آپ مشن شروع کیجئے، میں ذرا ماسک میک اپ کر لوں ورنہ برونو مجھے دیکھتے ہی پہچان جائے گا، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور سرداور سر ہلاتے ہوئے مشین کی آپریٹنگ پوزیشن میں آ گئے۔ جبکہ عمران نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلا سا ماسک نکالا اور اسے سر اور چہرے پر چڑھانا شروع کر دیا۔ ماسک چڑھا کر اس نے ہاتھوں سے سر اور چہرے کو تھپتھپایا اور چند ہی لمحوں بعد اس کے چہرے کی ساخت اور بالوں کا رنگ بدل چکا تھا۔ اب اسے بطور عمران کوئی نہیں پہچان سکتا تھا۔ عمران، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ پیچھے سے جولیا سے جب اس قدر ہولناک سسپنس برداشت نہ ہو سکا تو وہ آخرکار بول پڑی۔ میں آج کل شعبدہ بازی سیکھ رہا ہوں اور سرداور میرے استاد ہیں۔ میں نے سوچا یہ موقع پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بس اتنی سی بات ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور سرداور کی طرف مڑ گیا جو ابھی تک مشین پر جھکے ہوئے تھے۔ ریڈی سر، عمران نے کہا۔ ہاں، سرداور نے کہا اور مشین کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ مشین میں ایک زوردار سی گونج پیدا ہوئی۔ دوسرے لمحے مشین کے سامنے کے رخ ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور پھر اس میں سے ایک سفید رنگ کا کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا اور تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل کر فضا میں پرواز کرتا چلا گیا اور کمرے میں موجود سیکرٹ سروس کے تمام ممبران جو سانس روکے کھڑے تھے کہ نہ جانے اس مشین میں سے کیا نکلے گا۔ اس میں سے کبوتر کو باہر نکل کر فضا میں اڑتے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمران اور خاص طور پر سرداور اس خطرناک سچویشن میں ایسا مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سرداور اسی طرح مشین پر جھکے ہوئے تھے جبکہ عمران اب کھڑکی کی چوکھٹ پر چڑھ گیا تھا، اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ گو سرداور کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے 12ویں منزل سے نیچے سڑک پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک اور زوردار چیخ نکلی تھی اور پھر یہ چیخ گہرائی میں گم ہوتی چلی گئی۔ سیکرٹ سروس کے ممبر اور خاص طور پر جولیا کا جسم تو یوں سن ہو گیا تھا جیسے ان کے جسموں میں دوڑتا ہوا خون یکلہت منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ عمران اس طرح خودکشی بھی کر سکتا ہے، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہوا تھا اور عمران کی نیچے سڑک کی طرف جاتی ہوئی چیخ ان کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی اور ان سب کی آنکھیں بے اختیار بند ہوتی گئیں۔ اب لاشعوری طور پر وہ اس دھماکے کے انتظار میں تھے جو عمران کے 12ویں منزل سے سڑک پر گرنے سے پیدا ہونا تھا، جس کے بعد ان کا ہنستا مسکراتا ساتھی، ان کا دوست، ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو جانا تھا۔ برونو نے جب سے شرائط کی تکمیل کا اعلان سنا تھا اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اب اسے اپنی منزل نزدیک نظر آ رہی تھی۔ برونو پہلے تو اپنے طور پر سرحد پار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا لیکن سیکرٹ سروس کسی بھوت کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔ وہ ہوٹل میں بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں سے وہ نہ جانے کس طرح مس الماس کے کمرے تک بھی آ پہنچے اور وہاں سے نکلتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا ان کے چنگل سے نکلنا محال ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور میگا فون بھی اتفاق سے اس کی جیب میں آ گیا تھا، اسی لیے اس نے نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی دھمکی کے بعد حکومت اس کے سامنے سر جھکانے پر آخرکار مجبور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔